مجھے بات کر لیں دیں شفیع جان سے. شفیع جان مجھے ذرا بتائیے گا کیونکہ آپ وزیر اطلاعات ہیں. بیرسٹر گور نے تو جو جواب دیا ہے اس سے تو لگ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے تھوڑے دیر پہلے ہاتھ بڑھانے کی بھی بات کی تھی پی ٹی آئی کی طرف. تو آئی تھنک جو بیان آیا ہے اس کے بعد تو پھر یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے تنقید کی ہے کہ ادھر تو کوئی راہیں آپ لوگوں کی نہیں مل سکتی ہیں. اگر میں فیوچر کی بھی بات کروں تب بھی. ویسے آپ کا کیا سارے سینیریو پہ کہنا ہے کہ جو نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے, انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس وقت سچویشن کی بات ہے. شائلہ آپا یہاں پہ موجود ہیں. یہ اس سسٹم کو برا بلا بھی کہیں گے, حکومت کو بھی برا بلا بھی. شائلہ آپا کہہ رہی تھی کہ جی ان عہدوں میں کچھ بھی نہیں ہے, سیریمونیل عہدے ہیں تو چھوڑ دے جب کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسی عہدوں کے ذریعے آپ نے استثناء حاصل کیا, اسی عہدوں کے ذریعے آپ نے تمام تر چیزوں کو حاصل کیا. آپ کی ووٹ کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے. آپ نے اس بجٹ میں اس حکومت کو ووٹ دیا. آپ نے جی بی میں کہا کہ نون لیگ نے ہمارے ساتھ داندلی کی. پھر کچھ دن بعد بجٹ کا اجلاس تھا, بلاول صاحب 30 منٹ کے لیے ناراض ہوئے, پھر جی بی کی حکومت ان کے حوالے کر دی گئی. پھر اسی حکومت کے بجٹ کو آپ نے ووٹ دیا. تو یہ نورا کشتی کر رہے ہیں, یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. یہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے. اور ڈے ون سے جو ہماری سٹینڈنگ تھی, وہ محسن نقوی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, تو ڈے ون سے عمران خان صاحب کی جو سٹینڈنگ تھی, جو سٹانس تھا, وہ سچ ثابت ہوا. دیکھیں کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے. یہ آپ یہ برا بلا بھی کہیں گے, لیکن حکومت کی یہ جو آئینی عہدے ہیں اس کے ساتھ چپکے بھی رہیں گے. اور نون لیگ نے تو ویسے بھی 17 سیٹوں پہ حکومت بنائی ہوئی ہے, وہ تو برتی ہوئے ہیں. ان دونوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ اللہ کی قدرت یہ دیکھیں, محسن نقوی صاحب وہ محسن نقوی صاحب جن کی پیچھے پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی پیچھے پھرتی تھی اور سر کہتے تھے, آج وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. تو بات بڑی واضح ہے کہ ڈے ون سے جو ہماری سٹینڈنگ تھی وہ صحیح ثابت ہوئی. اگر مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جائے گا تو یہ سسٹم آگے نہیں بڑھے گا. جہاں تک پیپلز پارٹی کی آفر کی بات ہے, تو عمران خان صاحب کی بڑی مشہور سینگ ہے کہ ہم چوروں سے ہاتھ نہیں ملاتے. تو ایسا کوئی بھی امکان نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیں یا الائنس کو آگے بڑھائیں. چلیں, اس کا مطلب بلاول صاحب کو اپنا ہاتھ جو ہے آگے بڑھانا ہی نہیں چاہیے, ہاتھ پیچھے کر لینا چاہیے. شیلہ صاحبہ رسپونڈ کر دیجیے. جی دیکھیے, بلاول صاحب نے پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگوں سے بات کرائی کہ میں سنجیدہ لوگوں سے, ورکر سے, ان لوگوں سے نہیں کہا. یہ کہاں سے سنجیدہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو سہارا دیا ہے. آپ خود حکومت کو سہارا دینے آئے. اگر آپ کی سیٹیں صحیح ہیں تو ہم بھی صحیح جیت کے آئیں. آپ نے کیوں جو ہے وہ وزیر اعظم اور ان سب پہ آپ نے جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا. آپ جو ہے نہ کرتے, آپ کہتے ہیں ہم بیٹھ ہی نہیں رہے اس پارلیمنٹ میں. آپ آئے بھی, آپ نے سٹینڈنگ کمیٹیاں بھی لیں, چھوڑ بھی دی, نہ اکاؤنٹیبلٹی میں نہ کسی میں. اگر ہم جی بی کے اوپر لڑے تو ہم وہاں جیتے تھے, اور وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ہم سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی. اور جو آپ بجٹ کہتے ہیں, ہم آپ لوگ کی طرح نہیں ہیں. ہم نے بجٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو ہم نے واٹر ڈاؤن کرایا ہے, بیٹر کرایا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب وہ 100% تو ہماری پالیسی نہیں ہو سکتی, ان کی اپنی اکنامک پالیسی ہے. جہاں تک بات ہے آپ کی شاید نالج میں نہ ہو, کیونکہ آپ لوگ تو ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے, لیکن آپ کے بہت سارے لوگ ہمیں نیچے سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے سنجیدہ لوگوں سے بات کی, آپ لوگوں سے نہیں کی, جو اسمبلی میں بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. چیئرمین نے ان کو آواز جی سر, مجھے ایک منٹ دیجیے گا. جی کہیے گا. شفیع آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں حذیفہ کی طرف جاؤں گی سوال. دیکھیں جن اسمبلیوں کی یہ بات کر رہی ہیں, بالکل ہم ووٹ کے ذریعے اس اسمبلیوں کا حصہ بنے ہیں. ہمیں کوئی خیرات میں ان کی طرح سیٹیں تو نہیں ملی. ہماری کراچی میں 20 سیٹیں میں سے 19 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی. ہم ماشاءاللہ سے اپنی سیٹوں پہ جیت کے آئے. چلا میں نے بڑے تحمل سے آپ کو سنا ہے, آپ بھی تحمل سے ہی سنیے گا تو آگے بات بڑھے. نہیں, میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم جیت کے آئے, ہم کسی کی گود میں نہیں آئے. کہ ہم اپنے بل اپنے زمانے میں, جب ہم 126 بھی تھے نا, ہم نے 18ویں ترمیم پاس کر دی تھی. ہمیں بل پاس کرانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. چلیں آپ سن لیں. چلو ایوب خان کو ڈیڈی تو ہم نے نہیں کہا, آپ تو ڈیڈی کہتے تھے, آپ کی تو پرورش ہی اس تو وہ پوچھ لیجئے گا نا کس کی خواہش تھی. ذرا اپنے گھر میں اپنی پارٹی میں پوچھیں کہ کس کی خواہش تھی کہ ایوب خان کو بھٹو صاحب ڈیڈی کہیں. اس سے انہوں نے کوئی پولیٹیکل بینیفٹ نہیں لیا, یہ کسی کی خواہش تھی. بات آپ کی پارٹی کے اندر تک جائے گی. ذرا آہستہ بولے, ذرا دھیمے بولے, بات کو شفیع صاحب ذرا بات کمپلیٹ کر لیں. جی پھر حذیفہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں.
دیکھیں جہاں تک شیلا اسمبلیوں کی صاحبہ ہم کو بات ہے کمپلیٹ تو کرنے دیں یہ پھر جی. دیکھیں اسمبلیوں میں ہمیں ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، ہم بازوؤں کے زور سے آئے ہیں، ہم نون کی طرح اور پیپلز پارٹی کی طرح بھرتی نہیں کیے گئے. ہم بھی کراچی میں بازوؤں کے صدف زور پہ 20 آئے. سیٹوں میں. چلے آپ مکمل کر لیں، میں ویٹ کر لیتا ہوں. اچھا نہیں آپ غلط بات کریں میں گے تو پھر میں ایک بولوں کام گی. کرتی ہوں، ہم جیت کے آئے. میں یہاں پر حذیفہ کی طرف سوال سیٹ پہ آپ کا دعویٰ نہیں ہے سندھ میں. ہماری کسی سیٹ پہ آپ کا دعویٰ نہیں ہے سندھ میں. تو میں جب آپ غلط بولتے ہیں تو میں میں چپ یہاں کر پہ کے پھر سنتا بریک ہوں، ہی لے اگر میں لیتی غلط بھی بول رہا ہوں ہوں. ورنہ حذیفہ صاحب بیٹھے رہ جائیں گے اور چلے یہ ٹھیک ہے گفتگو انہیں جو ہے غلط آگے بولنے بڑھے دیں. گی. بریک چلے لیتی ہوں، ٹھیک ہے بریک آپ کے انہیں بعد غلط بولنے دیں. اگر یہ اس سے خوش ہو رہے ہیں، اگر یہ اس سے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ جب ہماری غلط سیٹوں کو بولتے جھوٹا ہیں کہنے دیں. آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، نہ چلیں کریں اس لیٹس طرح، ٹیک اے اچھا نہیں بریک. لگتا.